بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ناظرین اکرام، آپ پاکستان میں ہوں، پاکستان سے باہر ہوں، اگر آپ نے کوئی کیس تیار کرانا ہے، کسی کیس کا جواب تیار کرانا ہے تو آپ 0300426228 واٹس ایپ پر ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ کویسچن بڑا اہم ہے، خانہ کاشت سے خانہ ملکیت میں کس طرح آیا جا سکتا ہے؟ خانہ کاشت وہ خانہ ہے جہاں زمین کے قابض یا کاشتکار کا نام درج ہوتا ہے، جو زمین کو کاشت کر رہا ہوتا ہے۔ اور خانہ ملکیت، اس میں مالک زمین یعنی اونر کا نام درج ہوتا ہے، یعنی جس کی قانونی ملکیت ہو۔ زمین کے خانہ کاشت سے خانہ ملکیت میں آنے کے عام طریقے کیا ہیں؟ مالک کی طرف سے فروخت ہو جائے، سیل ڈیڈ ہو جائے، مالک زمین بے نامہ سیل ڈیڈ کے ذریعے زمین بیچتا ہے، تحصیل میں انتقال درج ہوتا ہے، جب انتقال محکمہ ریونیو پٹواری تحصیلدار سے منظور ہو جائے تو نئے خریدار کا نام خانہ ملکیت میں درج ہو جاتا ہے۔ وراثت، اگر مالک فوت ہو جائے تو وراثتی انتقال درج کیا جاتا ہے، پٹواری و تحصیلدار تصدیق کے بعد بوسہ کے نام خانہ ملکیت میں درج کر دیتے ہیں۔ قانونی حق ملکیت، اگر کوئی شخص قدیمی قبضہ دار یا کاشتکار ہے اور وہ قانونی طور پر مالک بننے کا حقدار ہو، مثلا پنجاب ٹیننسی ایکٹ یا KPK ٹیننسی ایکٹ کے تحت، تو وہ عدالت یا ریونیو افسر سے ملکیت کے حق میں ڈکلیریشن یا تحصیلدار کا آرڈر لے سکتا ہے۔ اس آرڈر پر عمل درآمد کے بعد خانہ کاشت سے اس کا نام خانہ ملکیت میں منتقل ہو جاتا ہے۔ ہبہ یا تبادلہ، اگر مالک زمین کسی کو ہبہ یا تبادلہ کے ذریعے زمین دے دے اور اس پر قبضہ بھی دے دے تو ریونیو عملہ اس بنیاد پر انتقال منظور کر کے خانہ ملکیت میں تبدیلی کر سکتا ہے۔ اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ یہ درخواست تحصیل آفس یا پٹواری کے ذریعے جمع کریں، بے نامہ، وراثت، ڈگری، ہبہ نامہ وغیرہ بطور ثبوت منسلک کریں۔ پٹواری موقع پر جا کر رپورٹ بنائے گا، تحصیلدار یا اسسٹنٹ کو بیشتر انتقال کی منظوری دے گا، منظوری کے بعد آپ کا نام ملکیت میں درج کیا جائے گا۔ احتیاطی نکات کیا ہے؟ بغیر تحصیلدار کی منظوری کے کوئی نام خانہ ملکیت میں درج نہیں ہو سکتا، صرف قابض ہونا ملکیت ثابت نہیں کرتا جب تک کوئی قانونی بنیاد نہ ہو۔ اگر کسی نے زمین پر قبضہ رکھا ہے مگر ملکیت نہیں تو وہ عدالت سے ملکیت کے استحقاق کا دعویٰ ڈکلیریشن سوٹ دائر کر سکتا ہے، جو کہ سول کورٹ پہ ہوتا ہے۔ تو یہ جناب ہمارا آج کا ٹاپک تھا۔ اللہ حافظ۔